وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج و عمرہ اللہ کا حکم ہے، اس کو اللہ کی رضا کے لیے پورا کرو۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے خواب دیکھا تھا کہ ہم عمرے پہ ہیں اور احرام باندھا ہوا ہے، قربانی کے جانور ہیں، آپ نے صحابہ کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا، صحابہ خوش ہو گئے، وہاں سے روانہ ہو پڑے، حدیبیہ کے مقام پر جا کر روک دیے گئے۔ وہاں پر پھر معاہدہ بھی ہوا، مذاکرات بھی ہوئے، اس میں یہ طے ہوا کہ اس سال مسلمان چلے جائیں، اگلے سال آئیں، تو آپ کو وہ روک دیا گیا تھا۔ اب جب روک دیا گیا تو ظاہر ہے کہ آپ حدود حرم میں نہ گئے، احرام کی حالت میں تھے، قربانی کے جانور بھی آپ کے ساتھ تھے، تو آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا ان کو یہاں ذبح کر دو اور احرام کھول دو اور واپس چلتے ہیں، اگلے سال عمرے کے لیے آئیں گے۔ یہ جگہ ایسی تھی حدیبیہ کی کہ کچھ حصہ حدود حرم کے اندر تھا، کچھ باہر تھا، تو حضور نے فرمایا حدود حرم کے اندر ان جانوروں کو ذبح کر دو۔ صحابہ نے نہ کیا، حضور بڑے پریشان ہوئے، تو آپ نے اپنی بیوی حضرت ام سلمہ سے کہا کہ میں نے یہ کہا ہے، یہ کر نہیں رہے۔ تو بی بی نے کہا اللہ کے محبوب وہ اصل آپ کے عمل کی انتظار میں ہوتے ہیں، آپ سب سے پہلے اپنے جانور کی گردن پہ چھری پھیریں، آپ کو دیکھ کے وہ کیسے پھیرتے ہیں کہ نہیں پھیرتے۔ چنانچہ حضور نے اپنا جانور جو ساتھ دمبا تھا یا جو جانور ساتھ تھا آپ نے اسے ذبح کیا، تو سب صحابہ نے اپنے جانور لٹا دیے۔ فرمایا اگر کسی وجہ سے تم روک دیے گئے ہو، اس رکنے کے کئی سبب ہو سکتے ہیں، جھگڑا جیسے وہاں پر ہوا، دشمنی جیسے روک دیا گیا، اس طریقے سے بعض دفعہ کوئی بیماری بھی۔ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو جو تمہیں ہادی قربانی آسانی سے میسر ہو وہ وہاں پر۔ وَلَا تَحْلِقُوا، اور نہ اترواؤ، کٹ صاف کراؤ، رؤوسکم، اپنے سروں کو، حتیٰ یبلغ الہدی محلہ، حتیٰ کہ جانور جو ہے قربانی کا وہ اپنے مقام پر پہنچ جائے، یعنی حدود حرم میں، اور قربان ہو جائے، پھر اس کے بعد تم نے احرام کھول دینا ہے۔ فمن کان منکم مریضا او بہ عظم من راسہ، اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا اس کے سر میں درد ہے، یہ ایک اور مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ سفر کی اسی حالت میں ہو، لیکن بعض دفعہ ایسا ہے کہ وہ تو مجبوری تھی روک دیا گیا، لیکن بعض لوگوں کی حالت یہ ہے کہ کسی مرض کی وجہ سے مرض کی شدت بڑھ گئی، سر میں درد پڑ گیا، اب وہ سر میں جوئیں پڑ گئیں، یہ سر نہیں صاف کرواتے تو تکلیف ہے۔ فرمایا اب اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ یا تو 3 دن روزے رکھے، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا ایک قربانی کرے، اور پھر جب تم امن کی حالت میں آ جاؤ تو اس وقت یہ کام تم نے کرنا ہے۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، یہاں ایک بات چھوٹی سی سمجھیں، حج کی 3 قسمیں ہیں، اس کی تفصیل اگلے رکوع میں آ رہی ہے۔ ایک ہوتا ہے حج افراد، جہاں صرف حج کی نیت کرے وہ اہل حرم ہوتے ہیں۔ دوسرا ہوتا ہے حج قران، قرن اس کا معنی ہے ملانا، حج اور عمرہ دونوں کا ایک احرام باندھے، پہلے عمرہ کرے، پھر اسی احرام کے ساتھ پھرتا رہے، پھر آگے جا کے وہ حج کے دنوں میں حج کر لے۔ تیسرا ہے حج تمتع، کہ عمرہ کر کے فائدہ حاصل کرے، احرام کھول دے، پھر کھائے پیے، بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارے، پھر جب ایام حج آ جائیں تو پھر دوبارہ احرام باندھے۔ تو یہ اس تمتع حج کے متعلق ہے کہ فرمایا جو شخص حج و عمرے سے فائدہ اٹھاتا ہے تو فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، اس کو جو آسانی لگے وہ قربانی کا جانور کرے، اس کو ہدی شکر کہتے ہیں۔ اور اگر یہ جانور نہیں تو پھر اسے 10 دن روزے رکھنے ہیں، 3 دن روزے رکھے گا 10 ذوالحج سے پہلے 7، 8، 9 کو، اور 7 دن روزے رکھے گا حج کے دن گزرنے کے بعد، وہی مکے میں رہتے ہوئے رکھے تب بھی، واپس آ کر رکھے تب بھی۔ فرمایا فَوَلَّمْ يَجِدْ، پس جو شخص نہ پائے قربانی، فَصِيَامُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وہ 3 دن روزے رکھے حج میں، وَسَبْعَةٍ، اور 7 اِذَا رَجَعْتُمْ، جب لوٹے، تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ، یہ 10 دن ہو جائیں گے پورے۔ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ
आलुहु हाजिर المسجد الحرام، یہ اس آدمی کے لیے ہے جس کا گھر وہاں نہیں، یہ باہر کا ہے۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرے۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ سخت سزا دینے والے ہیں۔ تو آج کے سبق پہ دو تین اہم مسئلے، ایک تو یہ تھا کہ چاند کے مسائل بتائے گئے، دوسرا سن ہجری اسلامی مہینوں کو نام یاد رکھنا، ان کی تاریخوں کو یاد رکھنا یہ فرض ہے، تیسری چیز کہ ہم سب کے تمام احکامات، شریعت کے جتنے حکم ہیں، ہمارے روزے ہیں، ہماری نمازیں ہیں، ہماری عیدیں ہیں، حتیٰ کہ شوہر مر گیا تو عورت کی عدت ہے، یا اسی طریقے سے طلاق دے دی تو اس کی عدت ہے، یہ تمام مسائل چاند کے مہینوں سے ہوں گے، سورج کے نظام کے ساتھ نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے مختلف مسائل بتائے گئے اور اس میں کچھ حج کے احکامات بھی بتائے گئے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ شام کو ہماری مدرسے میں 3 بچوں کا قرآن پاک کا ختم ہے۔ ہمارے یہ خان صاحب بیٹھے ہیں بھائی اسحاق، ایک ان کا بچہ ہے، ایک بچہ ان کا پہلے بھی یہاں ختم کر چکا ہے، دوسرے بچے کا قرآن پاک کا کل شام کو ختم ہے۔ ایک بچہ ہمارے یہاں بھائی سجاد اللہ آتے ہیں، ان کا ایک بیٹا ہے وہ قرآن مجید مکمل کر چکا ہے، اس کا بھی کل ختم ہوگا۔ اور ایک طالب العلم ہے یہاں قریب کسی دیہاتی بستی کا ہے، وہ یتیم ہے، اس کا والد نہیں ہے، اور میں اسے کہہ رہا تھا اپنے رشتہ داروں کو بلانا، کہنے لگا پتہ نہیں استاد جی کوئی آئے گا بھی صحیح کہ نہیں۔ تو بہرحال اس کے رشتہ دار آپ سب دوست ہوں گے۔ تو کل شام کو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے خان صاحب کی طرف سے بھی اور اس بھائی سجاد کی طرف سے سب دوستوں کو کھانے کی ضیافت بھی ہوگی۔ ان بچوں کا آخری سبق اسی جگہ پر ہوگا اور پھر اس کے بعد دعا ہوگی۔ تو آپ سب دوستوں سے یہ درخواست ہے کہ آپ اس میں شریک ہوں گے۔ ہمارے مولانا محمد مفتی اسد صاحب، میرا چھوٹا بیٹا، یہ کل کہیں لیاقت پور سائٹ پہ جمعہ پڑھانے کے لیے گیا تو ایک جگہ ان کا ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی وجہ سے اسے کچھ چوٹیں بھی لگی ہیں اور جسم پر ورم بھی ہے، اس کے لیے دعا فرمائیں، اللہ صحت تندرستی کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا۔ اللہم بارک لنا فی امورنا و دیننا و دنیا۔ اللہم ارزقنا رزقا واسعا۔ ہمارا ایک طالب العلم ہے محمد یوسف، اس کی والدہ شدید بیمار ہے اور وہ اس وقت ہسپتال میں ہیں، اس کے لیے بھی دعا فرمائیں، اللہ ان کو صحت تندرستی کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ کل ہمارے یہاں پڑوسی ایک ساتھی تھے، پولیس میں تھے ہکڑا بستی کے، وہ اگلے دن وہاں یہ کچے کی طرف ان پہ حملہ ہوا ہے راکٹ کے ذریعے سے، ان کے ساتھ جتنے ساتھی تھے شہید ہو گئے، وہ بھی فوت ہو گیا ہے، شہید ہو گیا ہے، اس کے لیے بھی بلندی درجات کی دعا فرمائیں، اللہ اس ملک کو امن نصیب فرمائے، اللہ ہم سب کے حالات بہتر فرمائے، ہم سب کی مشکلیں آسان فرمائے، سب کی ضرورتوں کو پورا فرمائے، اللہ کریم کرم اور رحم کا معاملہ فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔